بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلید بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے ایک گمشدہ ہیرو۔ تعارف: حضرت سلید بن عمرو کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائے اور اپنی پوری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معروف خاندان بنو عامر بن لبی سے تھا جو مکہ میں اپنے وقار اور اثر و رسوخ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کا حیرت انگیز واقعہ: حضرت سلید بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دعوتی کلمات سن کر اسلام قبول کیا۔ آپ ایک زیرک، عقل مند اور دور اندیش انسان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پیش کیا تو حضرت سلید نے قریش کے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام قبول کرنا جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن حضرت سلید کا عزم اور ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ انہوں نے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ مکہ میں مشکلات اور مظالم: اسلام قبول کرنے کے بعد قریش نے حضرت سلید بن عمرو کو شدید اذیتیں دیں۔ ان پر مختلف قسم کے سماجی اور جسمانی دباؤ ڈالے گئے، لیکن آپ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے لوگ ان کے گھر کے سامنے جمع ہو کر ان کے اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور انہیں پیغام دیتے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب قبول ہے۔ حبشہ کی ہجرت: جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت سلید بن عمرو ان خوش نصیب مہاجرین میں شامل تھے جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران حضرت سلید بن عمرو نے دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ نجاشی کے دربار میں جانے والے ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کے اصولوں کی وضاحت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ نجاشی نے اسلام کے اصولوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو اپنے ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ مدینہ کی ہجرت اور بھائی چارہ: حبشہ سے واپسی کے بعد حضرت سلید بن عمرو نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری صحابہ اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سلید بن عمرو کو حضرت حارث بن اوس کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے میں جوڑا گیا۔ یہ دونوں صحابہ نہ صرف بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے بلکہ دین کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ غزوات میں شرکت: حضرت سلید بن عمرو ایک مخلص مجاہد تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر: غزوہ بدر میں آپ نے اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ آپ ان 313 صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے کفار کے خلاف لڑائی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلید نے غزوہ بدر کے دوران کئی کفار کو میدان جنگ میں شکست دی۔ غزوہ احد: غزوہ احد میں بھی آپ شریک ہوئے اور جب مسلمان مختصر وقت کے لیے پسپا ہو گئے تو آپ ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ غزوہ خندق: غزوہ خندق میں حضرت سلید بن عمرو نے خندق کھودنے کے دوران بھرپور محنت کی اور دشمن کے حملے کے وقت اپنی حکمت عملی اور بہادری سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر: حضرت سلید بن عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور علاقوں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے سفیر کے طور پر بھیجا۔
آپ کے انداز گفتگو، حکمت اور نرم مزاجی کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک واقعے کے مطابق جب آپ کو یمن کے ایک قبیلے کی طرف بھیجا گیا تو قبیلے کے سردار نے آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پورے قبیلے کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ وفات: حضرت سعید بن عمرو کی وفات کا صحیح وقت تو معلوم نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خلافت صدیق اکبر کے ابتدائی دور میں وفات پا گئے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو دین اسلام کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا مظہر ہے۔ حوالہ